बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 13 सितंबर है। बड़ी डेवलपमेंट सामने आई जब ये पता चला कि सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। और हैरान कुन बात यह है कि इस ख़त की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। इसको मिस रिपोर्ट किया गया, इसकी गलत रिपोर्टिंग की गई, इसको गलत समझा गया। ख़ास तौर पर मैंने देखा कि पीटीआई के बहुत से लोग और इवन उनके लीगल टीम में शामिल लोग वो इसको दुरुस्त तरीके से नहीं समझ सके। सदर आरिफ अलवी ने जो ये ख़त लिखा है, इसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा आपको हो जाएगा जब इसके 8 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि सदर मुमलिकत ने किया क्या है। प्रैक्टिकली उन्होंने किया ये है कि इलेक्शन जाने, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जाने, अदालत जाने, ये लें ख़त, मैं चला और मैं आइन में जो मेरा इख्तियार है मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता। सदर आइन से इनहराफ करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके हवाले से इंडिकेशंस गुज़श्ता महीने से मिलना शुरू हो गए थे। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इसका तज़किरा किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पर कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा कि आप ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं। और ये जो ख़त लिखा गया ये इस बात का सबूत है कि सदर मुमलिकत ने ऐसा किया है। वो बैक वक्त 2 कश्तियों के सवार हैं। वो किसी को खुश कर रहे हैं, किसी को राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मेरे ख़्याल में तो वो नाकाम रहेंगे क्योंकि पीटीआई के साथ जो है वो हाथ हो गया है। और सदर मुमलिकत ने आज सिर्फ ये ख़त नहीं लिखा, इस ख़त को जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं आपके सामने इसको रीड आउट करूँगा, मैं आपके सामने इसका मतलब तर्जुमा और तशरीह रखने की कोशिश करूँगा। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और वजारत कानून, उनका जो मौक़िफ़ है ना सिर्फ ये कि उसको तस्लीम कर लिया, बल्कि शायद आज सदर मुमलिकत वो इस बात को भी तस्लीम कर चुके हैं कि एक नॉर्मल लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए, सिंपल मेजॉरिटी, चंद अरकान की जो वोटिंग है उसके ज़रिए 2/3 अक्सरियत से बनने वाला आइन उसको तब्दील किया जा सकता है। कोई बहुत सारे लोग इसकी तशरीह ये करेंगे कि सदर ने घुटने टेक दिए, सदर ने सरेंडर कर दिया, सदर ने सकम कर दिया या सदर ने हाथ खड़े कर दिए। आप इससे मतलब जो भी निकालें, प्रैक्टिकली अब जो आरिफ अलवी साहब से मुतालबा कम अज़ कम तहरीक इंसाफ कर रही थी, वो मुतालबा जो है वो पूरा नहीं हो रहा, नहीं होगा। मामला जो है वो पीटीआई का नहीं है, मामला है पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का। आवाम के साथ जो है वो रियासत का जो आइन है, आइन पाकिस्तान है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक मुआहदा है रियासत का अपने शहरियों से कि इस किताब के तहत ये मुल्क चलाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी आज बज़ाहिर लगता ये है कि इस मुआहदे को तोड़ने वालों में शामिल हो गए हैं। सदर ने ख़त क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। सदर मुमलिकत के नाम से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के नाम से ये ख़त लिखा गया है। 13 सितंबर 2023 इसकी तारीख़ है। इसका उन्वान है अपॉइंटमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के लिए इंतख़ाबात के इनकाद की तारीख़ मुकर्रर करने का। डियर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली जो है उसको तहलील कर दिया था सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 9 अगस्त 2023 को। पॉइंट नंबर 2, आइन का आर्टिकल 48(5) ये इख्तियार देता है सदर पाकिस्तान को, आगे वो कोट करते हैं, टू अपॉइंट अ डेट, कि वो एक तारीख़ का ऐलान करेंगे नॉट लेटर दैन 90 डेज़, जो 90 दिन के अंदर अंदर होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन। जिस तारीख़ को तहलील करेंगे उससे 90 दिन के अंदर की तारीख़ जो है वो अपॉइंट करनी है फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू दी असम्बली, असम्बली के इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर। इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, ये एक नोन फैक्ट है। पॉइंट नंबर 3 पे सदर मुमलिकत लिखते हैं कि क्योंकि आइन का आर्टिकल 48(5) के ये कहता है कि जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली शुड बी हेल्ड, कि वो होने चाहिए बाय द 89th डे ऑफ द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, के 89th डे 89वां दिन जो है 79 या 89, मैं इसको कंफ्यूज कर जाता हूँ, 89th डे जो है उस वक्त तक इलेक्शन हो जाना चाहिए कौमी असम्बली का, जो तारीख़ बन रही है 6 नवंबर 2023।
میں اپنی کیلکولیشنز میں آپ کو یاد ہوگا 7 نومبر بار بار کہہ رہا تھا کہ 7 نومبر کو 90واں دن ہے، 90th ڈے ہے، اس سے پہلے صدر نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے، جو کہ صدر نہیں کر رہے، جتنا ڈیلے کر رہے ہیں وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ صدر پاکستان اپنا یہ اختیار 9 اگست کے بعد سے کیوں استعمال نہیں کر رہے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں صدر مملکت کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں whereas in an endeavor to fulfill the constitutional obligations، کہ یہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش میں چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ ملاقات کر کے یہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے کی جائیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ جنہوں نے جواب میں یہ موقف اختیار کیا، ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ، جو صدر مملکت نے لکھا ہے یہاں پر پوائنٹ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ اب صدر مملکت نے اپنا آئین کا دیا ہوا اختیار غیر قانونی طور پر، I'll repeat، غیر قانونی طور پر تجویز کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ صدر مملکت یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، آئین کی اگر کوئی انٹرپریٹیشن کرنی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے، لیکن صدر پاکستان نے اپنے طور پر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا کہ ان کو بلایا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو، جنہوں نے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے ایک اپوزنگ یا کنٹریری متضاد رائے اور موقف اختیار کیا کہ جو ایز پر دی اسکیم آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فریم ورک آف الیکٹورل لاز، کہ جو اسکیم آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کو جو چلانے کے لیے قوانین ہیں، انتخابی قوانین ہیں، اس کے مطابق یہ چیف الیکشن کمشنر کی یا الیکشن کمیشن کی ڈومین ہے کہ وہ اب جو 7 اگست 2023 کو کانسٹیٹوئنسیز کے حوالے سے ایک نیا سینسس، نئی مردم شماری اس کو نوٹیفائی کیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے نئی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کرنی ہیں، اور وہ کیونکہ جاری ہیں، ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، اور آئین کے آرٹیکل 51(5) کے تحت اور سیکشن 17 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، تو وہ اس کام کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے وہ اب صدر مملکت کا اختیار نہیں رہا، وہ اب اختیار بن گیا ہے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ پوائنٹ نمبر 5 میں صدر کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ جو فیڈرل منسٹری ہے آف لا اینڈ جسٹس، جو وزارت قانون ہے، اس نے بھی اسی قسم کا موقف اختیار کیا ہے جیسا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 پہ صدر مملکت کیا لکھتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ کیونکہ تمام 4 صوبائی حکومتیں، ان کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے وہ مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ حیران کن طور پر صوبائی حکومت کا موقف، اس کو صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مقدم ہے آئین میں دی ہوئی ڈائریکشن پر۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ صدر مملکت نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک کنسنسس یا ایک اتفاق رائے یہ بھی ہے کہ فیڈریشن کو، وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے، اتحاد اور ہارمنی کے لیے پروونسز کے درمیان جو ساتھ ہی ان نیسیسری ایکسپینسز ہیں، غیر ضروری اخراجات ہیں الیکشنز کے اوپر، ان سے بچنے کے لیے جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اور پروونشل اسمبلیز کا، وہ ایک دن ہونا چاہیے۔ اب سر جو صدر مملکت ہیں وہ بات کو گھما کے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پوائنٹ نمبر 7 پر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ whereas it is the responsibility، اب جب کہ یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ انہوں نے آئینی اور قانونی اقدامات اٹھانے ہیں، کن آرٹیکلز کے تحت؟ آرٹیکل 51، آرٹیکل 218، آرٹیکل 219، آرٹیکل 220 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فار آرگنائزنگ اینڈ کنڈکٹنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ اب صدر نے یہاں پر بات گول کی اور معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا، اور پوائنٹ نمبر 8 میں صدر مملکت فرماتے ہیں کہ دیر فور، اب یہ جو تمام باتیں اوپر انہوں نے درج کی ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کنسلٹ کرے، مشاورت کرے صوبائی حکومتوں کے ساتھ، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، انڈر دی ریلیونٹ پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن، جو آئین میں درج ہدایات ہیں ان کے تحت رہتے ہوئے ان کے ساتھ مشاورت کریں،
اور جو معاملہ ہے اس میں کچھ باتیں اس وقت سب جوڈس ہیں، عدالت میں زیر سماعت ہیں، تو لہٰذا الیکشن کمیشن اس حوالے سے سپیریئر جوڈیشری جو ہے، عدالت عظمیٰ ہے، عدالت عالیہ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سے گائیڈنس لے، اس سے رہنمائی لے فار اناؤنسمنٹ آف اے سنگل ڈیٹ فار جنرل الیکشن ٹو دا نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلیز۔ صدر مملکت نے ہاتھ کھڑے کر دیا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان 4 صوبائی حکومتوں کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کرے، اس کے بعد سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدالت سے رہنمائی حاصل کرے، اور اس رہنمائی کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پورے ملک میں ایک ہی دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے ود ریگارڈز ڈاکٹر عارف الوی۔ یہ ہے وہ خط جس کے تحت صدر کو جو اختیار، صدر کو جو ڈائریکشن، صدر کو جو حکم آئین پاکستان دیتا ہے کہ انہوں نے جب اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے، جس کو صدر خود مینشن کر رہے ہیں اس خط میں، اس کے بعد انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، اپوائنٹ کرنی ہے ڈیٹ، اور جو وفاقی نگران کابینہ ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ صدر مملکت نے کابینہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دی، لیکن جو تاریخ ہے اس کا اختیار دے دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ صدر پاکستان کے سامنے یہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 57 سب کلاز 1 میں، جس کے تحت یہ اختیار صدر کا اٹھا کر الیکشن کمشنر کو یا چیف الیکشن کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو دے دیا گیا تھا، تو صدر مملکت نے تو خود ہی اس پر دستخط کیے تھے، تو اب صدر مملکت ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات کہنا غلط ہے، اور غلط اس وجہ سے ہے کہ اگر صدر مملکت بھی کسی ایسی چیز پر، حالانکہ اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، بٹ ان اینی کیس یہ اگر دلیل استعمال کی جاتی ہے تو صدر پاکستان بھی اگر کسی ایسے قانون پر دستخط کر دیتے ہیں جو آئین سے متصادم ہے، تو جب بھی ان کو جکسٹا پوز کیا جائے گا، ایک دوسرے کے سامنے رکھا جائے گا، ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا یا ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا، تو مدر آف آل لاز ہے کانسٹیٹیوشن، اور کوئی بھی قانون اگر وہ متصادم ہے آئین کے ساتھ تو وہاں پر مقدم ہوگا آئین۔ پریکٹیکلی سپیکنگ صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے بات کو گھما دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے پاس اب مکمل اختیار، ایک طریقے سے سمجھیں، ویسے بھی ان کے پاس تھا لیکن اب آ گیا، اب یہ ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے حسن وہ تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، تو یہ معاملہ ہے۔ اب صدر پاکستان نے تو کر دیا، اب عدالت جو عظمیٰ ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کی طرف نظریں ہوں گی کہ وہ اس سارے معاملے میں جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہیں، وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، ان سے الیکشن کمیشن رہنمائی کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ بہرحال معاملہ اب پریکٹیکلی 90 دن سے آگے نکل گیا ہے۔ صدر مملکت اگر آج بھی تاریخ کا اعلان کر دیتے پھر بھی میرے خیال میں معاملہ ممکن نہیں تھا۔ 54 دن کا الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہے 6 نومبر تک، اور صدر کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد 6 سے 7 دن کا ایک ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے اس الیکشن شیڈیول کو جاری کرنے کے لیے، تو یہ ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔